أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ ملک میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ ویسا جیسا کہ دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، قالوا، تو جواباً کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی وہ لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن انہیں علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جدا ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو انہیں جا کر کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں دل کے اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، پس نفع نہ پہنچایا ان کو ان کی تجارت نے۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت والے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک آج ہمارا سبق ہے۔
ابتدا میں سورۃ الفاتحہ کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا. ہر نمازی کی دعا میں 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلائے رکھنا جن پر تو نے انعام فرمایا. نمبر 2 غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پہ غضب ہوا. نمبر 3 ولا الضالین، اور ان لوگوں کی راہ پہ بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے. 3 جماعتوں کا سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی تذکرہ تھا. سورۃ البقرہ کے اندر ان تینوں جماعتوں کے اوصاف اور نشانیاں بیان ہوئیں. پہلی 5 آیات بینات کے اندر انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور ان کی 5 نشانیاں ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یوں چلتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں مگر مان لیا، ایمان بالغیب. جنت جہنم کو دیکھا نہیں مگر مان لیا. فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن مان لیا، ایمان بالغیب. یہ انعام یافتہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، جن کو وحی پر یقین ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان پر یقین ہوتا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وہ نمازی ہیں، وہ اپنے دیے، اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. پھر قرآن مقدس پر ان کا ایمان ہے، اور قرآن مقدس سے پہلے جن کتابوں کا نزول ہوا ان پر بھی ان کا ایمان اور یقین ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں. اور فرمایا آخرت پر ان کو کامل یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. ان 5 صفات کے اپنانے کے بعد ان کو سند ملی دنیا میں ان کے رب کی جانب سے کہ وہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، ان کو ہدایت ملی. ہم نے نماز میں دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی اللہ سے. فرمایا اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کا نصاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن. یہ کتاب ہدایت. لیکن فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں. پھر اس کے بعد آگے چلے 5 علامات اور نشانیاں بیان کر کے آگے نتیجہ نکالا اولئک علی ھدی. فرمایا ہدایت مانگی تھی، یہ 5 صفات اپنا لو، رب کی جانب سے ہدایت یافتہ جماعت بن جاؤ گے. اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی انہی کے قدم چومے گی. دوسری جماعت مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا. نماز میں ہر نمازی نے اللہ سے دعا مانگی ہے میرے اللہ ہمیں ان کی راہ سے بچائے رکھنا. تو فرمایا وہ کون ہے؟ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر مجاہر ہیں، ظاہراً بھی کافر، اندر سے بھی کافر، ضدی کافر. یا اللہ ہمیں ضدی کفار کے نقش قدم پہ بھی نہ چلنے دینا. 2 آیتوں میں ان کی پہچان بیان فرمائی. اور اس کے بعد آگے چلے تو جناب آیت نمبر 8 سے پہلی 5 آیتوں میں انعام یافتہ جماعت، پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر مغضوب علیہ کا تذکرہ، پھر آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ضالین، گمراہ لوگوں کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ. منافقین گمراہ یہ کون ہوتے ہیں؟ اندر سے کافر ہیں لیکن زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے. اب آپ بہت توجہ سے جملہ سنیے، قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لا چکے اور آخرت پر بھی ایمان لا چکے. دعویٰ ہے اللہ پر بھی ایمان ہے اور دعویٰ ہے کہ آخرت پر بھی ایمان ہے. اب بھائی لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، کلمہ گو ہو گئے، ایمان کا اقرار کر لیا، تو ان کے متعلق نتیجہ میرے رب نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ہرگز مومن نہیں.
دعوے سے کام نہیں چلے گا. خیال کرنا یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا. نہیں میرے بھائی، نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہر کلمہ گو جنت میں نہیں جائے گا، ہر صاحب ایمان جنت میں جائے گا. اور ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ جو فاصلہ ہے بالشت کا یہ طے ہو گیا تو جنت کا فاصلہ طے ہو گیا، جنت کا راستہ طے ہو گیا. اور صرف جو زبانی جمع خرچ کا معاملہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، خالی زبانی دعوے سے کام بننے والا نہیں. ایسے کئی مقامات پر سورہ یوسف کے آخر میں دیکھیں، فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ. بہت سارے لوگ ہیں اکثرهم جن کی اکثریت ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ جن کا اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہیں گے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الا وهم مشرکون، مگر ہوتے کون ہیں؟ دعویٰ ایمان کا، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مومن بھائی ہیں. تو دعوے سے میرے بھائیوں کام نہیں چلنے والا. اصل کیا ہے؟ زبان کا اقرار اور دل کا یقین، تصدیق. جو زبان کہے وہ دل مانے، جو دل مانے وہ زبان اظہار کرے، یہ ایمان. اس کے بعد آگے ان کی نشانیاں بیان ہوئی. یا اللہ یہ زبانی جمع خرچ سے کام کیوں چلاتے ہیں؟ فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. نہ برا، اللہ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. بھلا کوئی اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ یخادعون رسول اللہ، اصل میں اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کر ان سے اپنی جان کی امان چاہتے ہیں، مالوں کی امان چاہتے ہیں، تاکہ کہیں ہمارے خلاف مسلمان تلوار نہ اٹھا دیں، ہمارے خلاف اعلان جہاد نہ ہو جائے. اور آگے فرمایا والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، فی الحقیقت وہ اپنے آپ سے دھوکہ دہی کا معاملہ کر رہے ہیں. نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ایمان والوں کو. اصل یہ دشمنی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اصل یہ ستیہ ناس اپنا کر رہے ہیں. اگر یہ دل میں کفر چھپائے پھریں گے تو اس کا خمیازہ انہیں خود بھگتنا پڑے گا. میرے بھائیو بڑا حساس مسئلہ ہے، خدا کے لیے بڑا حساس مسئلہ ہے. ہم ذرا اپنے اندر جھانکیں، جو ہماری زبانوں پہ دعوے ہیں کیا دل ویسا ہی ہے؟ کیا دل میں بھی وہی بات ہے؟ اگر زبان پہ صرف اور صرف زبانی دعویٰ ہے اور دل کی کوئی اور کیفیت ہے تو پھر میرے بھائیوں اس کیفیت پہ ہمیں رونا چاہیے. خدا نہ خواستہ ہم کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ یہ تو صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے، یہ تو ظالمین کا راستہ ہے، گمراہوں کا راستہ ہے یہ. اور آگے چلے، کافی ساری نشانیاں ہو گئیں. آج کے سبق میں آیت نمبر 11 سے جو عنوان چلا، فرمایا ان کی ایک منافقانہ نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں میں بھی گھسے رہتے ہیں اور کفار میں بھی گھسے رہتے ہیں. جب دیکھو ایمان والوں کی مجلس میں، پھر دیکھو تو کفار کے ساتھ، ادھر بھی مشورے ادھر بھی مشورے. ان کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی راضی رکھا ہے. کئی کئی چہرے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ مچایا کرو. فساد کیا ہے؟ کہ یہ جو تم اپنے آپ کو بھیگی بلی بناتے ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، فرمایا یہ رنگ نہیں بدلا کرو، یک رنگ ہو کے رہو. یا تو کھلم کھلا کافر بنو یا کھلم کھلا مومن بنو. یہ فساد ہے. کافروں کے پاس جا کر کفر کی تائید کرنا یہ کیا ہے؟ ملک میں فساد ہے. فساد نہ مچاؤ. تو جواب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بادشاہ ہم کوئی فسادی لوگ ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی راضی کریں، انہیں بھی، تاکہ مسلمان اور کافر آپس میں مل جل کے رہیں. ہم تو مصالحت پسند لوگ ہیں. یہاں ایک جملہ عرض کرو، ہم بین المذاہب ہم آہنگی چاہتے ہیں. ناراض نہیں ہونا. بین المذاہب کفر اور اسلام میں ہم آہنگی چاہتے ہیں. یہ ایسا ہی دعویٰ ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں. ممکن ہے؟
آگ اور پانی کا ہم جوڑ چاہتے ہیں. مومن اور کافر کے جوڑ کی تگ و دو کرنا ایسا ہی ہے جیسے مومن اور جیسے آگ اور پانی کا جوڑ. قرآن نے کہا کہ جو کافر اور مومن کے درمیان ہم آہنگی کا خواہاں ہے کہ کافر اور مومن ایک ہو کر رہیں، اگر یہ ایک ہونا تھا تو اللہ اپنے نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ اگر ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام چل جاتا، کفر بھی ایمان بھی دونوں اگر قابل برداشت چیزیں تھیں تو اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت تھی؟ پیغمبروں کو مارے کھانے کی ضرورت تھی؟ نہیں. یہ دنیا میں نہیں ہوگا، دن قیامت کے بھی ہوگا. اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اعلان ہوگا آج کے دن الگ ہو جاؤ ایمان والوں سے اے مجرم لوگوں. یعنی اس دن ایمان والے اور مجرم ایک پلیٹ فارم پہ جمع. اسی طرح دنیا میں بھی ایک جگہ ایمان اور کفر جمع ایک ہی دل میں. وہ آپ چلے نا سورہ احزاب کا ابتدائی رکوع پڑھیں ترجمے سے ذرا. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل کہ ایک سینہ اس میں دو دل ہوں، ایک دل کفر کے ساتھ دھڑکے ایک ایمان کے ساتھ دھڑکے. فرمایا اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہے، اس میں یا ایمان رہے گا یا کفر رہے گا. دوستو جاگیے گا ذرا. یہ میرے لیے دعوت ہے قرآن کی، یہ آپ سب کے لیے دعوت ہے قرآن کی. اللہ رب العزت کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے میں دو رنگی کسی صورت بھی برداشت نہیں، کسی صورت بھی برداشت نہیں. ایمان تو انسان کو پھر کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ ایک طرف کا ہو جاتا ہے. اور کافر کیا ہے؟ وہ در در کا ہے، اور مومن ایک در کا ہے، لا الہ الا اللہ. کفار نے یہی تو کہا تھا 23ویں پارے میں سورہ صاد کی ابتدائی آیات میں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ ہم اس پیغمبر کی بات بلا کیسے مان لیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ سب الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کو مانو. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، جناب ہم بہت سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی میرے بھائی مذہبی ہم آہنگی یہ نعرہ ہی غلط ہے. ہم آہنگی ایمان والوں کے مابین ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2 والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کی پہلی صفت اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بولو سخت ہیں. اشداء شدید ہیں، سخت ہیں. کفار کے لیے دلوں میں کوئی بھی نرمی. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. یعنی مومن کا مومن سے جوڑ ہے، مومن کا کافر سے جوڑ. اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے اور پھر کہے میرا کافر سے جوڑ ہو جائے تو میرے بھائیوں یہ اپنے کلمہ کی خیر منائیں، اپنے دعوے ایمان کی خیر منائیں. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ لو لہن کیوں ہوتے؟ میرے آقا علیہ السلام طائف کی گلیوں میں پتھر کیوں کھاتے؟ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 صدیاں لو لہن کیوں کیے جاتے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیوں کیا جاتا؟ ایک ایک دن میں بنی اسرائیل کے یہودی ظالموں کے ہاتھوں 300 پیغمبروں کی شہادت کیوں ہوتی ایک ایک دن؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی قسم کی دو رنگی چال ایک سائیڈ کا ہو جاتا ہے. اللہ والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی صفت. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے، فرمایا حنیفہ، یکسو ہو کے رہنے والے، ایک طرف کے ہو کے رہنے والے، اللہ سے ناتا جوڑنے والے اور اللہ کے دشمنوں سے ناتا توڑنے. حنیفہ، حنیف کا معنی آگے آ گیا، ما کان من المشرکین، ان کا شرک والوں سے کوئی تعلق. حتیٰ کہ باپ اگر شرک پہ ہے تو باپ کو بھی کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ بابا جب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے تب تک میرے تیرے درمیان کوئی رشتہ
بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ایک ہی نقطہ ہے جس پہ صلح ہو سکتی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو، تمہارے ساتھ ہمارا جوڑ ہے. اگر ایمان نہیں لاتے تو جوڑ نہیں بلکہ بولو بھائی، نہیں بولتے پتہ نہیں کیا ہو گیا. جوڑ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جی بالکل توڑ ہوگا، بالکل توڑ ہوگا. یاد رکھیے معیار جو ہے نا دین کی دعوت کا معیار وہ ہے جو قرآن و سنت کا مزاج ہے. میں اپنا مزاج اپناؤں، نہیں، یہ دعوت نہیں ہے. کوئی اپنے مزاج سے کہے نہیں یوں ہونا چاہیے، نہیں نہیں نہیں. ہمارے پاس دین مکمل موجود ہے اور دین پھیلانے کا طریقہ مکمل موجود ہے، دین کی دعوت کے سارے انداز موجود ہیں. اس سے ادھر ادھر ہو کے اگر ہم کہیں کہ یہ دین کی دعوت کا طریقہ زیادہ مؤثر ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ دین نہیں ہے. قرآن کے متعلق تو شروع میں کہہ نہیں دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، مہر لگا دی، کتاب ہدایت ہے، اس کے مزاج کے مطابق دعوت دو. ایسے نہیں راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان، یہ بھی راضی وہ بھی راضی، نہیں، ایسا نہیں. آگے کیا فرمایا؟ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بھائی صلح چاہتے ہیں، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں. میرے رب نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، ان سے خبردار ہو جاؤ ایمان والو، انہم هم المفسدون، یہی اصل فسادی ہیں. جو کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام میں اتحاد ہو جائے یہی اصل فسادی، جی یہی اصل فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان بیچاروں کو شعور نہیں ہے. اپنی سوچ کے مطابق سفر طے کیے جا رہے، اپنی سوچ کے مطابق. آگے فرمائیں ان کی ایک اور نشانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، سونا نہیں ہے بھائی جاگو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جائے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا باقی لوگ ایمان لائے. باقی لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایسا ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ کرام ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان. فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، ایمان میں کھڑے یا کرن، تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب ان کا یہ ہوتا ہے انؤمن کما آمن السفہاء، اچھا تو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. انا للہ و انا، آگے یہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے فنا کر دینا اپنے آپ کو، فنا فی اللہ، فنا فی التوحید، فنا فی القرآن، فنا فی الاسلام، اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے، کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کو دنیا جہان کا پتہ ہی نہیں ہے. اور وہی دنیا کے ساتھ چلو، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، تم ابھی تک یہیں درس قرآن لے کے بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا جتنا بھی پرواز کر جائے، دنیا جتنا بھی آگے نکل جائے، کامیابی 1400 سال پیچھے رکھی ہے، کامیابی 14 صدیاں پیچھے ہے میرے بھائی. اس زمانے میں پلٹ کے آنا پڑے گا. اس زمانے میں جو ہوا وہ دین ہے، جو زمانے میں نہ تھا وہ دین نہیں ہے. کامیابی اللہ کے دین میں ہے، 100% اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہے. 99% اگر مان لیے، 1% کا انکار کیا تو پھر بھی کامیابی نہیں ہے. 100%، کیونکہ ہمارا دین 100% مکمل ہے. جب انہیں کہا جائے کہ صحابہ جیسے قربان جاؤں، میرے رب کے پاس کچھ معیار موجود ہے. معیار ہوتا ہے نا ایک چیز کا. سب سے پہلے کوئی پروڈکٹ آنے لگتی ہے مارکیٹ کے اندر تو سب سے پہلے اس کا ایک سیمپل تیار ہوتا ہے، اسی پورا فوکس ہوتا ہے، وہ اصل ایجاد ہوتی ہے. اور جب کبھی کوئی آتا ہے ہاں بھائی آپ اپنی پروڈکٹ کا کوئی ہمارے سامنے ماڈل رکھیں، تو وہ چیز اٹھا کے سامنے یہ ماڈل ہے، یہ چیز ہم آپ کو بنا کر دیں گے، یہ چیز ہمارا معیار ہے. یا اللہ
آپ نے ایمان کی دعوت دی ہے کائنات کو، آپ کے پاس ایمان کا کوئی ماڈل بھی موجود ہے، کوئی معیار موجود ہے، تو میرے رب نے فرمایا ہاں آؤ میرے نبی کے بلال کو دیکھو، یہ میرے ایمان کا ماڈل ہے، جس پر میرے نبی نے محنت کی ہے، جن کو میرے نبی نے بنایا، جن کو میرے نبی نے 23 سالوں کے اندر تیار کر کے جو جماعت بنائی ہے، وہ پوری کی پوری جماعت 1.25 لاکھ صحابہ میرے رب پر ایمان کا معیار ٹھہرے میرے بھائی۔ کیا ٹھہرے؟ معیار۔ اسی سپارے کے جب آخر میں ہم چلیں گے نا تو وہاں ایک آیت آئے گی، ایک آیت آئے گی، میرے رب نے کیا فرمایا، جس میں آپ کو آیت کا نمبر بھی بتا دوں، بالکل آخری صفحہ، گھر میں اگر جی چاہے تو ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 137 سورہ بقرہ کی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لانا چاہیں، اگر لوگ کہیں جی ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی مومن بننا چاہتے ہیں، فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، انداز دیکھیے، اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو خطاب کیا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا لوگ ایمان لانا چاہیں تو تم جیسا ایمان ہوگا تو فقد اہتدوا، ہدایت ملے گی، اگر تم جیسا ایمان نہیں تو ہدایت، یہ نہیں فرمایا صحابہ جیسا، فرمایا آمن تم، جیسے تم ایمان لائے، تم کون؟ صحابہ، سمجھا گیا؟ ایسے نہیں صحابہ کے لیے علماء نے گردنیں کٹا دی، ایسے نہیں صحابہ کے لیے بچے یتیم کرا دیے گئے، ایسے نہیں صحابہ کے لیے اپنے گھر بار اجاڑ دیے گئے، میرے بھائی صحابہ دین کے اولین پہرے دار ہیں، صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا ہے، صحابہ نے میرے نبی کو کرتے دیکھا ہے، صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے اسلام اور ایمان پر، صحابہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ نے میرے نبی کی مقدس زبان سے اللہ کا دین سن کر قبول کیا ہے، صحابہ دین کے اول گواہ بھی ہیں اور صحابہ دین کے سب سے اولین پہرے دار بھی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ اچھا، قیمتی اثاثہ سرمایہ کہیں رکھا ہو، اچھا بینک ہے، اس میں مال و دولت ہوتا ہے، جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، سب سے پہلے ہٹ کسے کیا جاتا ہے؟ بولو، پہرے دار کو۔ کس کو؟ پہرے دار کو۔ اگر یہ پہرے دار ہٹ نہ ہوا تو پھر اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی، پھر خزانے تک رسائی نہیں ہو پائے گی۔ کفار نے بھی اسلام کو نشانہ بعد میں بنایا، سب سے پہلے اسلام کے پہرے داروں کو نشانہ بنایا۔ اگر صحابہ کو پہرے دار، صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ان کو نشانہ نہ بنائیں تو اسلام میں چوری کر سکتے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ صحابہ کی وہ پہرے داری ہے جو قیامت تک انشاءاللہ قرآن کی بھی اور سارے اسلام کی پہرے داری کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ چوکیداری عام چوکیداری نہیں، یہ عام چوکیداری نہیں ہے، ان کو میرے نبی نے تیار کیا ہے، میرے نبی کی تیار کردہ قدوسی جماعت ہے۔ تو منافقین کو صحابہ کرام سے بغض دیکھیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں۔ آج تو آپ نے خود دیکھنا ہے نا، قرآن کو فٹ کرنا ہے۔ اس زمانے میں منافقین کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ پھر کہا گیا اچھا اگر مومن ہو تو صحابہ جیسا ایمان ہے، انہوں نے کہا اچھا بے وقوفوں جیسا ایمان لا۔ تو جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ کون بنے؟ بولو بھائی، منافقین۔ کون؟ منافقین۔ منافق کی تعریف تو بتا دی، زبان پر دعویٰ ایمان کا ہے، دل میں کفر ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، آج بھی کتابیں بھری پڑی، مجالس میں سنیں، ہر کہیں یہ اعلان ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ جی 3 کے ماں سوا نعوذ باللہ سب صحابہ مرتد ہو گئے، ابو بکر نے بھی یہ ظلم کیا، عمر نے یہ زیادتی کی، عثمان نے یہ زیادتی کی، معاویہ نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ کیا، حضرت عائشہ پر یوں کی چلا جاتا ہے۔ انداز بدل بدل کے دین کے پہرے داروں کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں بھی صحابہ پر اعتراض کرنے والے بے ایمان تھے اور آج بھی صحابہ پر اعتراض کرنے والے سارے کیوں نہیں بولے بھائی؟ با ایمان ہے، با ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے۔ با ایمان تو ہوتا ہے ایمان والا، بے ایمان ہے وہ 1000 بار کہیں کہ ہم مومن ہیں، قرآن کہتا ہے ما ہم بمومنین، ہرگز وہ مومن ناراض نہیں ہوا کریں۔ قرآن کا مزاج تو پڑھیں ذرا،
یہ صرف قرآن خوانی کے لیے تو نہیں آیا نا بھائی. سورہ فاتحہ میں دعائیں مانگی ہیں تو آئیں قرآن کی تشریح کرتا ہے. فرمایا اگر ہدایت کی راہ چاہتی ہو تو انعام یافتہ جماعت کے پیچھے چلنا پڑے گا. وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا اگر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو دو راستوں سے بچنا بھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ظالمین کی بات ہو رہی ہے، گمراہوں کی. آگے فرمایا میرے رب نے بھی جواب دیا. پھر یہ کہتے ہیں جی ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. میرے رب نے فرمایا الا ایمان والوں خبردار رہنا، انہم هم السفہاء، اصل یہی بے وقوف ہیں. جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں اصل یہی بے وقوف ہیں، اصل یہی نادان ہیں، یہی سب سے بڑے جاہل ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو حقیقت معلوم نہیں. لیکن خیال کرنا یہ تمہاری صفوں میں گھس آئیں گے. خیال کرنا، ان پہ نظر رکھنا، یہ تمہاری صفوں میں گھسیں گے. اگر دیکھنا ہو کون مومن کون منافق، اس کے سامنے امیر معاویہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دے. کس کی؟ امیر معاویہ جی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. صحابہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں. چہرے پہ جو لگا میٹر ہے نا، انشاءاللہ اس کی سوئی بڑی تیزی سے گھومنا شروع ہو جائے گی. پتہ چل جائے گا. قرآن نے بتایا، میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میرے رب نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں جی ہم بھی ماشاءاللہ مومن ہیں، ہم بھی ایمان لا چکے. آمنا، یقین کرو ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ادھر ایمان والوں کو اعتماد میں لے کر جب یہ الگ ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. قرآن نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے بھی تفسیر بیان کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سید عائشہ صدیقہ اور تابعین نے تفسیر بیان کی. بہت سارے مفسرین نے شیاطینہم کا یہاں جو معنی کیا، فرمایا اپنے سرداروں کے پاس. کن کے پاس؟ سرداروں کے پاس. اس لیے کہ شیطان کون ہوتے ہیں؟ قرآن کی آخری آیت من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جب یہ اپنے سرداروں شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قالوا انا معکم، تو ان کو جا کر کہتے ہیں جی ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والوں سے کہا ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب جاتے ہیں کفار کے پاس سرداروں کے پاس کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں پھر یہ کل تم مومنوں کے درس میں کیوں بیٹھے، ایمان والوں کے یہاں کیوں بیٹھے، ان کی مسجد میں تم کل کیوں دیکھے گئے، ان کے پاس کیوں بیٹھے تھے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، اصل میں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم تو ان کے بیچ میں جا کر بیٹھتے ہیں نا، ہم نے ان کو نعوذ باللہ کیا لفظ استعمال کرو، مسلمان ہوتے بڑے سادے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، بس ہم وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ ہمارا مذاق ہے جی ان کے ساتھ جو جا کے بیٹھتے ہیں، ورنہ دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اصل میں قرآن نے کہا الا، ہاں پھر آگے چل کے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اچھا کر لیں گے ایمان والوں سے مذاق. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. مذاق کرنا اچھی بات ہے؟ بولو یہ تو بری بات ہے، کسی کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. پھر اللہ نعوذ باللہ کوئی بری بات کرتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں علماء نے مفہوم بیان کیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے اس مذاق اڑانے کا ان کو بدلہ دے گا، اللہ ان کو ان کی سزا دے گا. جیسے مکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی فریب کیا، مکر اللہ تو اللہ نے بھی فریب کیا. نہیں، فریب اچھی چیز نہیں ہے. انہوں نے فریب کیا تو اللہ نے ان کے فریب کو ناکام کیا. یہ فریب کرتے ہیں، اللہ تدبیر چلتے ہیں، اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے ان کے مکر و فریب پر. تو فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھرتے ہیں. جاگنا بھائی، اندھے تین قسم کے ہوتے ہیں، بولی تین قسم کے اندھے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مادر زاد اندھا، نگاہ ملی نہیں. ایک کہتا ہے پہلے نگاہ صحیح سلامت تھی، آگے چل کے نگاہ ختم ہو گئی. ایک ہوتا ہے دل کا اندھا، جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے
اسے کہتے ہیں اکمہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے موضوع بیان کرتے ہیں ابری الاکمہ والابرص وحی الموتى. اکمہ مادرزاد نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے. اکمہ مادرزاد جو نابینا ہے. ایک ہے عمیٌ آنکھوں کا اندھا، ایک ہے عمٌ دل کا اندھا. عمٌ دیکھیں مادرزاد نابینا ہونا بھی عیب کی بات نہیں ہے، اور آنکھوں کا نابینا ہونا بھی عیب کی بات نہیں ہے. اصل عیب کیا ہے؟ دل کا اندھا ہونا. آنکھیں سلامت ہوں گی لیکن دل کی نگاہ سلامت نہیں ہے. قرآن نے منافقین کے بارے کیا کہا؟ فرمایا فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں، اپنی بغاوت میں، اپنی شرارت میں یعمہون دل کے اندھے بنے پھرتے ہیں. آنکھوں کے اندھے کو ہدایت مل گئی لیکن دل کے اندھے کو ہدایت. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان منافقین نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. بالہدی ہدایت کے بدلے میں. جیسے بندہ مال خریدتا ہے کچھ پیسہ دے کر، بازار میں مال خریدا پیسہ دے دیا. انہوں نے بھی ہدایت قربان کر دی لیکن گمراہی خرید لی. اس لیے دو چیزیں تھیں، ہدایت بھی سامنے تھی اور گمراہی بھی سامنے تھی. انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت کو قربان کر دیا، ہدایت کو ترک کر دیا اور گمراہی کو انہوں نے لے لیا. فرمایا فما ربحت تجارتہم، نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی انہیں ہدایت ملی. ہم نے نماز میں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی تھی. یہاں فرمایا کہ جو تیسری جماعت ہے ظالمین منافقین، جو دو رنگی چال چلتے ہیں نا، جن کے کئی کئی چہرے ہوتے ہیں، سامنے اور ہے، پیٹ پیچھے اور ہے، ادھر بیٹھے اور ہے، ادھر بیٹھے اور ہے، یہ جو خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے، قرآن نے کہا وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے نہیں ہوتے. نماز میں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے. تو فرمایا اگر منافقین کی چال چلو گے تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان مثالوں کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.